کرانے کی ایک بڑی وجہ یہ کہ آج تک اس قانون کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں ہوئی، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں، وہ کس ہمارے سسٹم کی بنیاد پہ اس سسٹم کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیں، اسلامی قانون تو چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، احادیث مبارکہ، لیکن اس کی جو تشریح ہوتی ہے، جیسے علماء کرام ہر قانون کی تشریح کرتے ہیں، ہر قانون کے لیے دائرہ کار، محل، شان ورود کی روشنی میں اس طرح علماء کرام کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، میں حدیث عرض کر دوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے پر رونے کی وجہ سے مردے کو جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ بھئی یہ حدیث اپنے عموم پہ نہیں ہے، یہ حدیث ایک خاص واقعے سے متعلق۔ تو حدیث کے الفاظ عام ہوں گے، قرآن کے الفاظ عام ہوں گے، لیکن شان ورود کے اعتبار سے، نزول کے محل کے اعتبار سے، جیسے اس میں جو ہے وہ یعنی خصوص پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح قانون کے الفاظ تو علی العموم ہوتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کا جو حق ہوتا ہے وہ کسے ہوتا ہے؟ عدالت کو ہوتا ہے، ججوں کو ہوتا ہے۔ وہ اس قانون کی روشنی کے اندر وہ پھر جرم کو دیکھتے ہیں، قانون کو سامنے رکھ کے اسلامی قانون کی روشنی میں جرم کو دیکھتے ہیں۔ اگر جرم کی بنیاد پہ انہیں سزائے موت نہیں ہو سکتی تو وہ بری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اسلامی کورٹ ہے اور باقی غیر اسلامی کورٹ ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ جتنے بھی ہماری عدالتیں ساری اسلامی ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں سارے مسلمان ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے فاسق ہیں تو فاسق جج بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ جی خواتین ہیں تو حدود کے علاوہ جو ہے وہ باقی معاملات کے اندر عورتیں بھی ججز بن سکتی ہیں۔ تو عدالتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ سبھی اسلامی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، شریعت کورٹ کے اندر ہو یا سیشن کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ ہو، ان کا یہ جو کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ غیر اسلامی نہیں ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمان ہیں۔ لہٰذا لیکن جو خرابی ہے وہ سسٹم میں، طریقہ کار میں، پروسیجر میں۔ جو پروسیجر شریعت کورٹ کے لیے وہی پروسیجر سیشن کورٹ کے لیے۔ میں آپ سے درخواست کروں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک واقعہ وجود میں آیا ہے، اس واقعے کی بنیاد پہ جو ہمارا جو ظالمانہ پروسیجر ہے اسے بدل دیا جائے۔ ایک بے گناہ شخص کے خلاف قتل کی FIR کٹوا دی جاتی ہے، تو کیا یہ اسلامی ہے؟ شریعت کورٹ یہ جو گواہوں کا معیار دیکھتی ہے، تو عدالتوں کے معیار پہ پورے اترنے کے بعد مجرم کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا اس سے پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شریعت کورٹ کے اندر جب یہ جو کیس چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اریسٹ ہونے کے بعد اس مجرم کو یا ملزم کو یعنی اس کو اریسٹ کرنے کے بعد یہ کیس چلتا ہے یا اریسٹ ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے؟ کر لیا جاتا ہے، مہینوں پڑا رہتا ہے اور سالہ سال تک ہمارے کیس چلتے رہتے ہیں۔ میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اریسٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب باقی جرائم میں تو اریسٹ کیا جائے اور اس جرم میں اریسٹ نہ کیا جائے جب تک فیصلہ نہ ہو، تو اس کو عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کو باقاعدہ ایک جانبدارانہ جو وہ ہے وہ اس کو جانبدارانہ، حکومت کا جانبدارانہ انداز اختیار کرے گی، اور شاید اس انداز میں بہتوں کو باہر بھیج دیں۔ اس طرح کے لوگ ان کے کیس چل رہے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے ویزے لگ جائیں گے اور لندن چلے جائیں گے، لندن کی وہ مغرب کے ہیرو بن جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جرم ثابت ہونے سے پہلے آپ کسی مجرم کو اریسٹ نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی جرم ہے، چاہے وہ قتل کا مجرم ہے، اس پہ وہ جو ہے وہ قتل کا الزام ہے، یا اس پہ چوری کا الزام ہے، یا اس پہ دہشت گردی کا الزام ہے، یا اس پہ توہین رسالت کا الزام ہے۔ باقی جہاں تک کورٹوں کا تعلق ہے تو ساری کورٹیں جو ہیں وہ اسلامی، غیر اسلامی کوئی نہیں ہے۔ طریقہ کار کا میں نے بتایا، طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ترمیم کی جو ضرورت توہین رسالت کے قانون میں نہیں ہے، ترمیم کی ضرورت طریقہ کار میں، عدالتی پروسیجر میں۔
اس میں کوئی کسی کام کا غیر اسلامی ہونا یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ان کا یہ جو عمل ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یا ہر چیز کا اسلام کے قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، ہماری کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ میں ہر چیز کے لیے، اب یہ سیشن کوڈ کے لیے میں قرآن و حدیث سے دلائل نہیں لا سکتا۔ قرآن و سنت کے مطابق ہر وہ نظام ہے جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں۔ ہمارے ملک میں قصاص، میں ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھو عدالتیں قوانین کے تحت چلتی ہیں۔ کوئی بھی قانون ہوتا ہے، ظاہر ہے قانون کی تشریح کرنا، قانون کے مطابق سزائیں دینا، یہ حق کسے ہوتا ہے؟ یہ عدالتوں کو ہوتا ہے۔ لوور کورٹ الگ ہے، شریعت اوپر ہائی کورٹ الگ ہے۔ ہائی کورٹ میں بہت سے کیسز ڈائریکٹ نہیں جاتے، نیچے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ اپیل ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں، آخری جو وہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کو اعلیٰ لیول کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ اب جو میرا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا قانون ہے، قانون قصاص کا قانون ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اب قصاص کا قانون چونکہ اسلامی ہے، لہذا یہ لوور کورٹ میں نہ چلے، یہ شریعت کورٹ میں چلے، یہ تو کوئی میرے خیال میں عقل کی بات نہیں ہے۔ بھائی قانون کے مطابق جو قانون ہے وہ جس طرح شریعت کورٹ میں ہم اس جو ہے وہ اس جرم کو ہم چلا سکتے ہیں، ہر وہ جرم جس کی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس طرح ہم اس جرم کو سیشن کورٹ میں چلا سکتے ہیں، اسی طرح شریعت کورٹ۔ تو شریعت کورٹ کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ لوور کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ یہ سمجھتا ہے، یا اس کا وکیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سقم موجود ہے، اس سقم کے حوالے سے شریعت کورٹ کے اندر یا کوئی ایسا کوئی قانون ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف میں نے اپیل دائر کر دی شریعت کورٹ کے اندر۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا شریعت کورٹ کا دائرہ کار کیا ہے، اس چیز کو دیکھ لیا جائے نا، شریعت کورٹ کا دائرہ کار کیا ہے۔ شریعت کورٹ کا دائرہ کار یہ ہے کہ جو قانون ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، اگر کوئی قانون آپ کو قرآن و سنت سے متصادم لگتا ہے، آپ شریعت کورٹ میں لے جائیں، فیصلہ کیس لے جائیں کہ بھائی اس کو اسلام کے مطابق کر دیا۔ کوئی قانون، ایک قانون ہے، ایک فیصلہ ہے یا ایک قانون ہے جو اسلام کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوا ہے، اس کے خلاف اپیل کے لیے آپ چلے جائیں۔ اگر شریعت کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ شاید قرآن و سنت کے مطابق نہیں کیا، اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ ہے، شریعت اپیلیٹ بینچ، آپ وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو دائرہ کار جو جس کی طرف میں اب اگر پولیس کے اندر، پولیس نے کسی کے خلاف توہین رسالت کا جو قانون ہے اس بنیاد پہ کسی کے خلاف FIR کاٹی، اب یہ جو کیس ہے سب سے پہلے سنوائی اس کیس کی کہاں ہوگی؟ جو ہمارا قانون ہے، قانون کے مطابق یہ جو ہے وہ ہمارا جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے، پروسیجر چل رہا ہے، عدالتی پروسیجر میں جو طریقہ کار ہے کہ جی کیس یہاں ہوگا، اس کے خلاف اپیل فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک طریقہ کار۔ اب جو ممتاز قادری صاحب کا جو مسئلہ ہے، اب اس نے جو قتل کیا ہے اشتعال میں آ کے کیا، اسلام کے مطابق کیا ہو لیکن شاید طریقہ کار کو نظر انداز کر کے کیا ہے۔ طریقہ کار جو اسلام کا طریقہ کار ہے، طریقہ کار سے ہٹ کر اسلام کے مطابق انہوں نے ایک اقدام کیا اشتعال میں آ کے۔ اشتعال میں جب بندہ آتا ہے پھر اسے یہ نہیں دیکھا میں کر کے آ رہا ہوں، تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ اگر اس طرح کا ایک بندہ اس طرح کا وہ کرے تو پھر ہمارے ملک کا ایک پروسیجر ہے۔ اب وہ جو پروسیجر ہے وہ یہ بھی وہ حکومت کا اپنا ہیڈک ہے۔ حکومت چاہے تو اسے لوور کورٹ سے شروع کر کے اور اوپر ہائی کورٹ، شریعت اپیلیٹ بینچ اس طرف لے۔ حکومت چاہے تو ڈائریکٹ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ شریعت کورٹ میں ہی سنے جائیں، دوسرے کسی، یہ حکومت کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں۔ ہم کسی کو، ایک کو اسلامی دوسرے کو غیر اسلامی نہیں کہیں گے۔ ہمارے ہاں دونوں طریقہ کار غیر اسلامی نہیں ہیں،
حکومت کو یہ بھی اختیار ہے وہ بھی اختیار ہے، یعنی حکومت کی وہ ہے کہ حکومت عوام کی سہولت کو دیکھے، عوام کو ظلم سے بچانا ہے۔ اگر عوام پہ جو زیادتی اس وقت ہو رہی ہے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے، اگر اس زیادتی کا جو مداوا ہے وہ اگر شریعت کورٹ کے اندر ڈائریکٹ کیس ڈالنے کی صورت میں اگر اس کا مداوا نکل سکتا ہے تو حکومت نکال دے، اسلام تو اس میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اب ممتاز قادری کا کیس ہے، اس کو ڈائریکٹ آپ شریعت کورٹ میں کر دیں۔ دیکھیں، قانون شرعن ممتاز قادری صاحب کو شرعن سزا نہیں ہو سکتی، سزائے موت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے شاید غالباً ہرمزان جو ایران کا ایک بہت بڑا سردار تھا، سازش قتل کے اندر وہ بھی شریک تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے جذبات میں آ کے اس کو قتل کیا۔ اسے کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن کیا کس بنیاد پہ؟ سازش، شریک سازش تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کیا کہ کم سے کم سازش میں تو وہ شریک تھا، طریقہ کار کی مخالفت ہوئی۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے جو لونڈی کا قتل کرنے والا، یہاں پہ طریقہ کار کی مخالفت ہوئی ہے، باقی اسلام کی مخالفت نہیں ہوئی۔ تو ہمیشہ جب ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب ایک شخص کام اسلامی اصولوں کے مطابق کرے لیکن طریقہ کار میں اگر مخالفت ہو تو طریقہ کار کو اتنی وہ نہیں دی جاتی، زیادہ جو اہمیت دیکھا جو جاتا ہے وہ قانون کو دیکھا جاتا ہے، قانون کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار سے کی مخالفت کی بنیاد پہ اسے معمولی سزا ہوگی، 1-2 سال جو عدالت مناسب سمجھے، لیکن سزائے موت ہونا یہ ممکن نہیں۔ دیکھیں یہ چیز ہم سے متعلق نہیں، یہ سسٹم سے متعلق ہے۔ آپ سسٹم کو ایسا بنائیں، شریعت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جرائم کے جلد سے جلد فیصلے ہوں۔ اور میں ایک سفارش دوسری کروں گا کہ شریعت کورٹ کے اندر جو آپ دیکھیں نا، قانون کی یہ باریکیاں جو میں نے آپ کو مختصراً بیان کیا، اب کسی جج سے پوچھ لیں پتہ نہیں ہوگا ان کو۔ تو قانون کی باریکیوں کو دیکھ کے، اب قانون تو بالکل بہت شارٹ ہوتا ہے، باریکیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے۔ تو میں ایک سفارش یہ بھی کروں گا کہ شریعت کورٹ کے اندر بلکہ اس قسم کے کیس سننے کے لیے آپ علماء کو بٹھائیں، جو مطلب جو اسلامک کلوز ہیں، جو اسلامک کلوزز ہیں ان کی سماعت کے لیے جو بینچ ہے وہ ہر عدالت، سیشن کورٹ میں بھی وہ بینچ بننی چاہیے، سیشن کورٹ میں بھی وہ بینچ بننی چاہیے۔ طلاق کا مسئلہ ہے، خلع کا مسئلہ ہے، نکاح کے مسائل ہیں، یہ جو اسلامی حوالے سے جتنے مسائل ہیں اگر علماء کرام سنیں گے نا